السلام علیکم۔ عرفات نیوز کے ساتھ میں ہوں سرفراز احمد عباسی۔ گزشتہ کئی روز سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے باہر بی وائی سی کی لیڈر مہرنگ بلوچ کی رہائی کے لیے ایک گروپ نے یہاں پر دھرنا دے رکھا تھا، اور ان لوگوں نے یہاں پہ نیشنل پریس کلب کے باہر کا جو ایریا ہے وہاں پر اپنا ایک کیمپ لگانے کی کوشش کی۔ بارش کے دوران ان کو کیمپ نہیں لگانے دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گزشتہ 4-5 روز سے بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی بھی طریقے سے یہاں کیمپنگ کرنے دی جائے۔ تاہم اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے جو موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ ہے شہر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا یہاں دھرنا دینے کی اجازت کسی صورت نہیں ہے۔ اور جو احتجاج ہوا، احتجاج کے دوران انہیں بتایا گیا کہ دفعہ 144 کی وجہ سے ہم کسی قسم کے احتجاج کا یہاں احتجاجی کیمپ نہیں لگانے دیں گے، آپ احتجاج کریں اور چلے جائیں۔ تاہم یہ بلوچستان سے آنے والی خواتین اور ان کے ساتھ چند مرد جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود تھے۔ تو آج جب ہم یہاں پہنچے ہیں نیشنل پریس کلب، تو ہم نے راستے میں دیکھا کہ راستے میں ایک تو پولی کلینک سے کارڈن آف کیا گیا تھا، روڈ بند کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سپر مارکیٹ سے روڈ بند کیا گیا ہے، اور نیشنل پریس کلب کے سامنے والا روڈ جو ہے جہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لیفٹ سائڈ سے جو روڈ آتا ہے پریس کلب کو، وہ روڈ بھی بند ہے۔ اور یہاں پر کسی بھی جرنلسٹ کی انٹری کے دوران بھی اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کہ آپ جرنلسٹ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے یہاں پہ، خاص طور پہ F6 میں، یہ روڈ بند ہونے کی وجہ سے جو سپر مارکیٹ سے سیدھا اپارا کو جاتا ہے، یہ انڈر پاس سے پہلے یہ روڈ بند کیا گیا ہے۔ اس روڈ کی بندش سے لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جب ان کے کیمپ کا وزٹ کیا تو وہ ان کا کیمپ نیشنل پریس کلب کے سامنے سے اٹھا کے دوسری سائڈ پہ، یہ ہمارے جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت نیشنل پریس کلب میں، اس کے بیک سائڈ پہ وہ وہاں پہ شفٹ کر دیا انہوں نے۔ اس میں ایمان مزاری اور ان کے شوہر جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، ان خواتین کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو بلوچستان سے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ مہرنگ بلوچ اور دیگر جو لاپتہ افراد ہیں ان کی رہائی کے لیے یہ کیمپ لگایا گیا تھا۔ تو اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ اس طرح سے ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 18 جنوری 2024 کو اس وقت بھی مہرنگ بلوچ نے بذات خود یہاں پہ گمشدہ افراد کی رہائی کے لیے ایک کیمپ لگایا ہوا تھا نیشنل پریس کلب کے سامنے، اسی مقام پہ، اسی جگہ پہ۔ تو ان کو اس وقت جو ہے وہ کئی دنوں تک وہ بیٹھی رہی یہاں پر۔ پھر ان کے اوپر جو ہے وہ یعنی سردیوں میں تو ان کے اوپر واٹر کینن سے پانی وغیرہ پھینکا گیا، جس پہ بڑا اعتراض کیا گیا، بڑی باتیں ہوئی، اور بڑے لمبے چوڑے مسئلے مسائل پیدا ہوئے۔ تاہم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 18 جولائی 2024 کو پاکستان آرمی نے ایران کے علاقے سیستان میں کامیاب ایئر سٹرائکس کی، ایک کامیاب جو ہے سرجیکل سٹرائکس کی، اور وہاں پر انٹیلیجنس بیسڈ جو رپورٹس تھیں ان کے اس بیس پہ ایک آپریشن لانچ کیا گیا۔ اس آپریشن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ایسی خاتون جو یہاں بیٹھی ہوئی تھی اپنے بچوں کی تصاویر لے کر، اس خاتون نے اگلے روز ہی کلیم کیا کہ میرے 2 بچے جو ہیں ان کو مار دیا گیا ہے سیستان میں، ایران کے اندر جو ان کا صوبہ ہے سیستان میں یہ سرجیکل سٹرائکس ہوئی تھی۔ ان سرجیکل سٹرائکس میں اس خاتون کے 2 بچے جو ہیں وہ بھی اس میں ہلاک ہو گئے تھے۔
تو ان ہلاکتوں کے بعد یہاں پہ مارنگ بلوچ نے ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے جو پیارے ہیں ان کو یہاں بیٹھی ہوئی خواتین جو خاتون ہیں ان کے 2 بچوں کو مار دیا گیا ہے. تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی. تو اب اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے ملک کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اور خاص طور پہ بلوچستان میں جو ایک راہ کے ہاتھوں میں کھیلنے والے لوگ ہیں، وہ جا کے اس زمانے میں 2024 میں 1 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت انہوں نے وہاں پہ اپنے جو ہے وہ کیمپنگ کی ہوئی تھی. اور ان کے خلاف جب سرجیکل سٹرائک ہوئی تو اس سٹرائک کو یا اس آپریشن کو مرگ بر سرمچار کا نام دیا گیا تھا. اور مرگ بر سرمچار کے بعد جو ہے یہاں ایک پریس کانفرنس کرنے کے بعد مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ یہاں سے چلے گئے تھے. اور اس کے بعد دوبارہ کسی وقت میں ان کی گرفتاری ہوتی ہے، اور گرفتاری کے بعد انہوں نے ان کی گرفتاری کے خلاف جو ہے کچھ لوگوں نے، جن میں ان کی ایک حقیقی بہن بھی شامل ہیں، وہ بھی اس کیمپ میں، جو موجودہ کیمپ ہے اس وقت بھی ہمارے لیفٹ سائڈ پہ لگا ہوا ہے، تو اس میں وہ بھی موجود ہیں اور ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ریاست کی جانب سے اس وقت جو ہے بڑے سخت اقدامات کیے گئے ہیں اور کسی قسم کے احتجاج کی اجازت نہیں ہے. احتجاج کی انسانی بنیادوں پہ احتجاج کی اجازت تو دی جا رہی ہے، تاہم وہ اس حد تک کہ آپ کسی قسم کی کیمپنگ نہیں کر سکتے اور آپ پرامن احتجاج کے بعد یہاں سے ڈسپرس ہو سکتے ہیں. اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی آگاہ کرتا چلوں کہ آج جب میں یہاں سے جب ان کا کیمپ دوسری سائڈ پہ شفٹ ہوا ہے، روڈ کے درمیان میں فٹ پاتھ پہ، تو گرین بیلٹ ہے روڈ کے سینٹر میں، جو 2 آنے اور جانے والی سڑک کے درمیان جو گرین بیلٹ ہے، اس گرین بیلٹ پہ ان کا کیمپ شفٹ ہوا ہے. تو میں جب وہاں گیا تو میں نے موبائل سے ویڈیو بنانے کی کوشش کی، تو انہوں نے بڑا سخت اعتراض کیا اور 2-3 خواتین میرے پاس آ گئی اور مجھے انہوں نے پوچھا جی کہ آپ کون ہیں، کیوں بنا رہے ہیں، ہماری تصویریں کیوں بنا رہے ہیں. تو جب میں نے ان کو بتایا کہ میں جرنلسٹ ہوں، اور اس دوران یہاں پر ہمارے ساتھ ہی انتظامیہ میں ڈی ایس پی اور مجسٹریٹ سمیت دیگر لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ صورتحال ہے کہ ایک ان لوگوں نے یوں سمجھ لیں کہ ایک ریاست کے اندر ریاست بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں. اس وقت جو ہے آپ کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے، احتجاج ریکارڈ کروانے کے بعد آپ کو یہاں سے ڈسپرس ہو جانا چاہیے. تاہم بجائے یہاں سے احتجاج کرنے کے بعد ڈسپرس ہونے کے، آپ کے پاس اگر کوئی جرنلسٹ جاتا ہے، کوئی آپ کو پوچھنے کے لیے کوئی بندہ جاتا ہے، تو آپ اگر اتنے شاکی ہیں کہ لوگوں کے کارڈ پوچھتے ہیں، لوگوں سے ان کی شناخت پوچھتے ہیں، آپ ہوتے کون ہیں پوچھنے والے بھائی کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، کیا نہیں ہے. انتظامیہ سمیت آپ کے ساتھ جو ڈی ایس پی بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ روزانہ یہاں ہر مظاہرے میں موجود ہوتے ہیں. پھر آپ کے جو مجسٹریٹ صاحب ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، وہ جانتے ہیں. پھر جو آپ کی بی وائی سی کی لیڈرشپ ہے ان کو بھی پتا ہے کہ ہم جرنلسٹ ہیں. تو یہ تمام صورتحال جو اس وقت تک کی صورتحال بن رہی ہے اسلام آباد میں، تو یہ آئندہ آنے والے وقت میں کسی بھی وقت یہ کسی بھی شخص کے ساتھ، لوکل بندے کے ساتھ یا کسی صحافی کے ساتھ پھڈا کرنے کے بعد، پھڈے سے مراد یہ کہ ان کے ساتھ ایک جھگڑا بنانے کے بعد ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی اس طرح کا آپریشن لانچ کیا جائے یا اس طرح کوئی شیلنگ کی جائے. تو تاہم انتظامیہ بڑے محتاط انداز میں چل رہی ہے اور انتہائی محتاط انداز میں ان کو جو ہے ایک جگہ تک محدود کیا گیا ہے تاکہ وہ کسی قسم کا شر نہ پھیلا سکیں. تو یہ ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کو اس وقت بڑے طریقے سے اور بڑے یعنی ایک اسٹریٹجی کے تحت ان کو ایک سائڈ پہ کر کے محدود کیا گیا ہے. اور ان کو محدود کرنے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ یہ لوگ جو ہے
تاکہ دیگر لوگ نہ آ سکے. اور ہم نے انتظامیہ سے یا دیگر لوگوں سے جب ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی تو ان کا کہنا یہ تھا چونکہ 2 روز ہفتہ اور اتوار چھٹی کے دن ہیں تو ہم نے ان کو اس لیے محدود کر دیا ہے یا کارڈن آف کیا ہے تاکہ لوکل سٹیزنز جو ہیں وہ یہاں پر ان کے احتجاج میں شامل نہ ہوں اور یہاں پر نہ آ سکے. اور یہاں پر کسی قسم کا کوئی چونکہ نقص امن کا خدشہ ہے تو نقص امن کے خدشے کے باعث جو ہے وہ تمام ایریا جو ہے وہ پولی کلینک سے لے کے سپر مارکیٹ تک آنے والا روڈ بند ہے. یہ چاروں راستے بند ہیں اور پریس کلب کے باہر جو ہے ایک وہ منٹ ایک یہ پیٹرول پمپ کے ساتھ ہی ان کو محدود کیا گیا ہے. تو آج کی جو صورتحال تھی یہاں سے اسلام آباد سے وہ ہم نے آپ کو گوش گزار کی ہے. تو آپ اپنی دعاؤں میں اپنے کومنٹس میں ہمیں ضرور یاد کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.